السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ادبی نقاد محمد علی صدیقی کی تنقید پر بات کریں اور ان کی تنقید نگاری میں کیا کیا عوامل شامل ہیں، یا کن کن عوامل کو انہوں نے مد نظر رکھ کے اپنے تنقیدی فرائض سر انجام دیے۔ محمد علی صدیقی کے حوالے سے بی ایس میں ایک اہم سوال بنتا ہے، ایم اے لیول اور بی ایس لیول میں ایک اہم سوال بنتا ہے۔ محمد علی صدیقی اپنی تنقید میں زبان کو تخلیقی انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ اہم خوبی ہے ان کی۔ یوں ان کی تنقید میں تخلیق کی خوبی موجود ہوتی ہے۔ موضوعات میں تنوع محمد علی صدیقی کا خاصہ رہا ہے۔ وہ شاعری، ناول کی زبان اور جدید مباحث کے حوالے سے موضوعات کا ایک ادبی جہان بسائے ہوئے ہیں۔ محمد علی صدیقی ایک ہمہ جہت ناقد ہیں۔ شاید کوئی ہی ایسا موضوع ہوگا جس پر انہوں نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ انہوں نے ہر مسئلے اور ہر موضوع پر تنقید کا اظہار کیا ہے اور ہر موضوع پر منفرد رائے دی ہے۔ محمد علی کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ شعراء کے ہاں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ ایک لفظ کو اور معنوں میں استعمال کرتا ہے، دوسرا شاعر ہے وہ اسی لفظ کو اور معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اسی حوالے سے محمد علی صدیقی ایک عام لفظ شام کی مثال دیتے ہیں کہ یہ لفظ کس طرح مختلف شعراء کے ہاں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس حوالے سے مرزا غالب کی مثال دیتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس شعر کے حوالے سے محمد علی صدیقی کہتے ہیں، موجودہ پڑھنے والے اور آنے والے قارئین اس شعر کے اپنے اپنے انداز میں معنی یا مفاہیم نکالیں گے، اور پھر یہ بھی تو ممکن نہیں کہ انسانی آرزوؤں اور یہ محبتیں ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کو سائنسی یا ریاضی زبان میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ادا کیا جا سکتا ہے۔ محمد علی صدیقی کہتے ہیں کہ ریاضیاتی زبان سے، یعنی کہ وہ محمد علی صدیقی ریاضیاتی جو زبان ہے اس سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ جو ریاضیاتی اور ادبی زبان میں فرق واضح کرتے ہیں، ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کی حمایت کرنے والے ہیں، یعنی ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی فن کی اہمیت کو اپنی تنقید سے نظر انداز نہیں کیا۔ محمد علی صدیقی کہتے ہیں کہ نقاد کا مطالعہ وسعت گہرا ہو، ذاتیات سے گریز کرے، فن پارے کو تنقیدی اصولوں پر پرکھے، مختلف زبانوں اور علوم پر اسے وہ مہارت ہو۔ محمد علی صدیقی نے فکشن، شاعری، ادبی مسائل و تاریخ، یوں ہر شعبہ ادب کی تنقیدی فکر میں حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی تنقیدی فکر کے حوالے سے اب تک 18 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی جو نمائندہ کتاب ہیں توازن، نشانات توازن کی جہت، یہ ان کی نمائندہ کتابیں ہیں۔ محمد علی صدیقی تقابلی مطالعے کو اہمیت دیتے ہیں۔ محمد علی صدیقی تنقید کے میدان میں تقابلی مطالعے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے موضوعات زیادہ تر تقابلی مطالعے کے حامل ہوتے ہیں، جیسے سر سید اور اقبال، اقبال اور غالب اور اقبال کا ایک تقابلی جائزہ، فیض اور جوش، ان تمام میں ان کا تقابلی نقطہ نظر۔ محمد علی صدیقی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی شاعر کی یا ادیب کے فن کو دیکھنا ہے تو تقابلی جائزے سے ہم ان کے فن کو اچھا ہے یا اس میں خامیاں ہیں جانچ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ وہ تقابلی نقطہ نظر پر زیادہ زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو محمد علی صدیقی کے حوالے سے
سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی مجھ سے جو ہے نا غلطی ہوئی ہے تو اس کا بھی جو ہے نا ضرور بتائیے گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔